اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکاح آسان تحریک کے مختلف شعبوں کی وساطت سے الحمدللہ پہلی شادیاں، دوسری شادیاں، تیسری شادی، چوتھی شادی، بیواؤں کی شادیاں، مطلقات کی شادیاں، تمام قسم کی شادیاں الحمدللہ آسانی سے اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک خاتون سے بات ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی 4 بیٹیاں، اس سے جب ترغیبی بات ہوئی اور اس کو فضائل سنائے، مسائل سنائے، دلائل سنائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں، پوری دنیا کے حالات کی روشنی میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی روشنی میں، پھر صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں جب ان کو واقعات، حالات سنائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اپنی چاروں بیٹیوں کو الحمدللہ دوسری، تیسری، چوتھی بیوی بنانے کے لیے، سوکن بنانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہو گئے۔ ان کی آواز بھی تھوڑی سی میں آپ کو مجبوراً سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک سے زائد شادیاں کرنے کے فضائل کچھ اس میں آڈیو میں نہیں آ سکے، یہ میں آپ کو خود پیش کر رہا ہوں۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت امت والی چاہت پوری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ امت یعنی میری امت کی کثرت ہونی چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت۔ تو زیادہ شادیاں جب کی جائیں گی تو انشاءاللہ پھر حضور کی یہ چاہت بھی پوری ہوگی۔ جی، ایک صورت یہ ہے کہ آپ کی 3 بیٹی ہیں؟ نہیں، بیٹیاں 4 ہیں لیکن اس وقت 3 بڑی ہیں، چھوٹی ابھی ذرا پڑھ رہی ہے۔ چھوٹی کی عمر کتنی ہے؟ وہ اس وقت 18 سال کی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے چاروں کی چاروں شادی کے قابل ہیں۔ ہاں جی ہے۔ اور تو بیٹے کتنے ہیں؟ ایک بیٹا، میرا ایک بیٹا 9ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ اچھا، وہ چھوٹا ہے ابھی۔ چلو، اچھا اب سنیں، بات یہ ہے کہ چھوٹا بیٹا میرا۔ بات یہ ہے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے شوہر سیلز مین ہیں، گھر اپنا ہے کرایہ کا ہے؟ جی، گھر ہمارا مشترکہ گھر ہے، میرے 3 مطلب بھائی ہیں، یہ 2 دیور، ایک میرا شوہر اور میری ساس، یہ مشترکہ گھر ہے۔ اچھا اب سنیں، ایک بات سنیں، ایک صورت یہ ہے کہ جیسے آپ نے بڑی بیٹیوں کو پڑھوایا، بینک میں جاب کروائی، اور بینک کون سے بینک میں؟ کون سے بینک میں؟ یہ پہلے سنہری بینک میں تھی، 1 سال جاب کی، اب یہ UBL میں آ گئی ہے۔ اچھا، یہ جو بینک کی جاب ہوتی ہے، آپ کو شاید پتہ ہوگا، یہ بینک اور سودی نظام جتنا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اچھا، بس سننے میں تو یہی ہے، سننے میں یہی ہے نا۔ آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور اللہ پاک نے ہم مسلمان بنایا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ رسول کو جانتے اور پہچانتے، اور اللہ رسول سے ہمارا تعلق گہرا ہونا چاہیے، اور مسلمان ہوتا ہی ایسا ہے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو سودی کام چھوڑ دو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھا، ایک یہ ہے صورت کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بڑی بڑی تعلیم دلوائیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلوائیں، بڑی بڑی جاب کروائیں۔ یہ بڑی تعلیم، بڑی ڈگریاں اور بڑی جاب کس لیے؟ چار پیسے ملیں تاکہ ان کا جہیز اچھا بنے اور ان کی اچھی شادیاں ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک صورت یہ ہے کہ آپ ان کی شادیاں کسی ایسے دیندار قسم کے مردوں سے شادی کریں جن کو جہیز کا بالکل لالچ نہ ہو۔ میرے پاس اللہ کی قسم پورے لاہور سے، پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے بے شمار لوگوں کے ایسے رشتے موجود ہیں جو بغیر کسی جہیز کے، بغیر کسی لالچ کے، آپ کے گھر سے ایک کپڑا انہیں نہیں چاہیے، ایک تکیہ انہیں نہیں چاہیے، ایک چارپائی انہیں نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیں، بات یہ ہے، سنیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے، ان کی ڈگریاں دلوانے کے لیے یعنی مختلف کالجوں یونیورسٹیوں میں جائیں۔ جیسے آج میں نے فجر کی نماز میں دیکھا، ادھر سے فجر کی نماز، جمعے کے دن فجر کی نماز کے لیے ہم جا رہے تھے، اور ادھر سے جناب
ایک جوان لڑکی کو اس کا باپ جو ہے وہ اپنے بائک پہ یعنی اپنے گھر سے نکالا، اور وہ جو ہے نا بیچاری سخت سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی، وہ صبح صبح پتہ نہیں کون سے کالج یونیورسٹی میں جا رہی تھی بیچاری. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک یہ کہ ان بچیوں کو ہے جی ڈگریاں دلوائیں، اور بڑی بڑی ڈگریاں دلوا کے بڑی بڑی جاب کروا کے، جیسے بینک میں اللہ رسول سے جنگ کروا کے آپ جو ہے نا ان کو 4 پیسے بنائیں اور ان کی اچھی شادیاں کروانے کی کوئی جہیز وغیرہ جوڑیں. اور ایک یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے شادیاں کروا دیں ان کی دوسری جگہ یا تیسری جگہ یا چوتھی جگہ، جہاں پر ان کو دنیا کی ہر قسم کی خوشیاں ملیں، دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ملیں. چاہتی ہوں، میں بھی یہی چاہتی ہوں. دیکھیں میں نے تو اپنی غربت میں ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھا لیا، سب سے زیادہ انہوں نے اپنے بہاف پہ پڑھا ہے، نہ کبھی اکیڈمیاں، غربت میں انہوں نے پڑھ لیا. اور جو جہاں تک بینک کی بات ہے، 22,000 تنخواہ میں کیا ہے، مطلب بچی کی تنخواہ تھی میری بینک میں 22,000 تنخواہ. ہاں جی، اب اسٹارٹنگ تھی، اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کچھ. نہیں سنیں بات یہ ہے، زہر کا قطرہ چاہے پوری بوتل زہر کی ہو یا ایک قطرہ ہو، زہر زہر ہے. وہ سودی اللہ رسول سے جنگ. کے بعد نوکریاں نہ کریں، میں کہہ رہا ہوں شادی سے پہلے بھی نوکریاں نہ کریں، شادی سے پہلے بھی نوکریاں نہ کریں، اور ایک دن بھی اب بینک میں نہ جائے، اس کو دفع کر دیں. 2-4 جو اگر تنخواہ ہے وہ دفع کر دیں، اور اس کو بالکل گھر میں نہ لائیں. وہ پورے گھر کے نظام کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے انہوں نے، یہ سودی کام والوں نے. اللہ پاک آپ کے گھر کی، اور یعنی چلو ایک آدمی غیر مسلم ہے وہ سودی کام کرے اس کی تو اور بات ہے، وہ غیر مسلم کافر جو ہوا، اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وذروا ما بقی من الربا، جو سودی کام ہے ان کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہ بڑا عجیب انداز ہے اللہ پاک کا، جیسے ہم اپنے بیٹے سے کہیں بیٹا اگر تم میرا بیٹے ہو تو یہ کام مت کرو. تو اسی طرح اللہ فرمائے اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مجھے مانتے ہو، مجھے رب مانتے ہو، مجھے خالق اور مالک مانتے ہو، مجھے رازق مانتے ہو، تو یہ چھوڑ دو. تو بس اب آپ کی بیٹی بالکل نہیں جائے گی، کل بھی نہیں جائے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کی شادی اچھی جگہ، بہت اچھی جگہ انشاءاللہ. ہمارے پاس دینی اعتبار سے بھی بڑے اچھے اچھے لوگ اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں جو الحمدللہ اگلی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی آنے والی بیویوں کو ہر قسم کی سہولیات دینا سعادت سمجھتے ہیں، اور وہ غلط راستوں پہ چلنے سے بچنا چاہتے ہیں. ایک ہے آج کل کے بعض وہ ہیں کیا نام ہے سیاسی لیڈر جو کہتے ہیں ہمیں شادیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. تو وہ ایک ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے شادیاں 2-3-4 کر لینا ہے جی، لیکن غلط راستوں پہ بالکل نہ چلنا. ایسے اچھے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. دیکھیں آپ اگر اب میرے پاس جو دوسری شادیوں والے لوگ آتے ہیں ان کی ہم حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، اور آپ جیسے اچھے نیک لوگ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم حلال راستے کو بند کریں گے تو حرام راستہ چل رہا ہے. ابھی اگلے دن میں نے راستے میں دیکھا ایک چوک میں سخت سردی تھی، دھند تھی شدید، اور میں نے اپنے اوپر کمبل لپیٹے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا وہ جناب یعنی اچانک نظر پڑی تو 2 لڑکیاں دلہنیں بن کے بال بالکل کھول کے چوک میں کھڑی ہیں ڈیفنس موڈ پہ. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. جب حلال راستے کو ہم بند کریں گے تو حرام راستے چلیں گے، جب حق نہیں ہوگا تو باطل ہوگا، جب روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ہوگا. تو اللہ معاف فرمائے. تو اس لیے آپ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھائیں، پیسے کی لالچ میں نہیں. بیٹیوں سے بھی کہ بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھانا ہے، اللہ پاک نے یہ مردوں کو اجازت دی ہے، تو اللہ پاک کی ہم اس رضا پہ ہم راضی ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم انشاءاللہ یہ قدم اٹھائیں گے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. تو آپ اپنے بیٹیوں کے قواعد بھیجیں، میں آپ کو انشاءاللہ پھر بتاتا ہوں آپ کو. جزاکم اللہ خیر. چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم. اللہ اللہ اللہ